العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، آپ اور ہم دارالعلوم غوثیہ مکہ کے سالانہ جلسے میں، کانفرنس میں، محفل میں حاضر ہیں. اور اس جلسے میں آپ حضرات نے ہمارے جماعت اہل سنت کے بہترین خطباء سے بہترین اصلاحی معلوماتی خطابات بھی سماعت کی، اور نعت و منقبت کے بہترین اشعار ہمارے ثناخان مصطفیٰ حضرت اقبال سے نعت و منقبت کو بھی سماعت کی. اور پھر آپ حضرات نے اپنی نظروں سے، اپنے آنکھوں سے، یہاں کے مدرسین نے، معاونین نے، اراکین نے، اور آپ کے تعاون سے جو آپ نے تعاون کیا ہے، اور ہمارے مدرسین نے جو خدمات انجام دی، اور ہمارے بچوں نے گھر چھوڑ کر کے جو محنت کی، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے سینے میں قرآن حکیم کو محفوظ کر کے ان کی دستار بندی کو بھی ملاحظہ فرمایا. اللہ جل شانہ آپ کے اور ہمارے تقاریر، واعظ و نصیحت کو بھی قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے مدرسین نے، اراکین نے، معاونین نے جو تعاون کیا ہے، اللہ جل شانہ اس کے تعاون کو، اس کے محنتوں کو بھی قبول فرمائے. ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اور یہ زندگی کی سب سے بہترین لمحات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کی بہترین زندگی وہی زندگی ہے، اصل ترین زندگی وہی زندگی جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں، درود پڑھنے میں، والدین کی خدمت کرنے میں جو زندگی گزر جائے وہ سب سے بہترین زندگی ہے. زندگی تو سب کو گزارنا ہی ہے، لیکن انسان کس زندگی کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، انسان کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے، آج مسلمان اس سے غافل ہو چکا ہے. آج مسلمان نے، ہمارے معاشرے نے زندگی کا یہ سمجھ لیا کہ بہترین مکان میں ہماری زندگی گزر جائے، دنیا و دولت کمانے میں ہماری زندگی گزر جائے،
اس میں ہماری کامیابی. یاد رکھیے یہ تو دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے، چند روزوں کی کامیابی تو ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی نزدیک کامیابی وہی کامیابی ہے جو اللہ کی عبادت و اطاعت میں گزر جائے، بندگی میں گزر جائے، ذکر و اذکار میں گزر جائے، نیک اعمال میں جو زندگی گزر جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کی نزدیک سب سے بہترین، سب سے کامیاب ترین زندگی وہی زندگی ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی نظروں سے حفاظ کرام نے جو اپنے سینے میں قرآن حکیم کو اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ کر لیا اس کو بھی دیکھ لیا ہے. قرآن حکیم یہ اللہ جل شانہ کا مقدس کتاب ہے، اور قرآن حکیم یہ صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں، دعا تعویذ کے لیے نہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کو انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، انسان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے نازل فرمایا، انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی سربلندی کے لیے نازل فرمایا. اس لیے تو اللہ کے رسول کافی ہو چکا ہے. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کی برکت سے، قرآن حکیم کی برکت سے ایک قوم کو سربلندی عطا فرمائے گا، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا، بہترین زندگی عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا. اور ایک قوم یہ ہوگا کہ اسی کتاب کی بدلے سے اس کو دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان، جو ایمان والے قرآن حکیم پر ایمان رکھ کر کے قرآن کی تعظیم کرے گا، قرآن کے احکام پر عمل کرے گا، قرآن کو اپنے رہنما بنائے گا، قرآن کی ہدایت پر اپنی زندگی بسر کرے گا، اس کو دنیا میں بھی سربلندی ملے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گا، دنیا میں بھی خیر و برکت نصیب ہوگا، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تب بھی ہر منزل پر کامیابی و کمرانی نصیب ہوگی. اور ایک کم وہ ہوگا کہ قرآن پر تو ایمان اس کا ہوگا، قرآن سے محبت کو دعوت تو کرے گا، لیکن قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قرآن کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوگی، قرآن کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی میں بھی اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی خیر و برکت سے محروم ہو جائے گا، دنیا میں بھی اتفاق و اتحاد سے محروم ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہر منزل پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہر منزل پر اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. آج ہم لوگ اپنا معاشرہ کا جائزہ لیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کی عظمت پر اپنے دولت کو بھی، مال کو بھی قربان کر دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، اور جب ضرورت ہے اپنے جان کو بھی قربان کر دیا. لیکن ہم لوگ تو ماشاءاللہ کبھی اگر کوئی قرآن خوانی کا ہوئی تو قرآن پڑھ لیا، کوئی دعا تعویذ کی ضرورت پڑی تو قرآن کو اٹھا لے لکھ لیا. لیکن شاید کوئی ایسے مسلمان ہو کہ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور قرآن کے احکام پر عمل کر رہا ہو. اس لیے ہم لوگ کیا ہے، دنیا میں بھی پریشان ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دنیا میں بھی خیر برکت سے محروم ہو چکے ہیں، دنیا میں بھی غرض کی اتفاق و اتحاد سے محروم ہو چکے ہیں. اگر اس حال پر دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر مرنے کے بعد بھی ہر منزل پر ناکامی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. اس لیے مسلمانوں، یہ قرآن حکیم صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیے، قرآن حکیم پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. جتنے ظالم و جابر مسلط ہو چکے اللہ کے فضل و کرم سے سب نیست و نابود ہو جائے گا.
لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنی زندگی کا اصلاح کریں. ہم لوگوں نے جو پوزیشن سنبھالا ہے اس پوزیشن کو سے دور ہو جائے، اپنے پوزیشن کو بدل لے، قرآن سے قریب ہو جائے، حضور کی سیرت سے قریب ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا کی زندگی بھی برکت والی زندگی ہوگی، اللہ کے رحمتوں کی زندگی ہوگی، عزت کی زندگی ہوگی، سربلندی کی زندگی ہوگی، اور کل بروز معاشر بارگاہ الہی میں جب حاضر ہوں گے تب بھی انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوگی، جنت نصیب ہوگی، اللہ کے دیدار نصیب ہوگا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسے زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ ایسے زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام ہی باقی رہے گا. مسلمان تو ہوگا، نام اسلام کا لیتا ہوگا، محبت کر دعویٰ کرتا ہوگا، لیکن ان کی زندگی کی لمحات، ان کی زندگی کے لمحات اسلام سے دور ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، حضور کی سیرت سے دور ہوں گے، حضور کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، نام کا تو مسلمان ہوگا لیکن اسلام سے اس کا کردار دور ہو جائے گا. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن صرف رسماً پڑھا جائے گا. جیسے ابھی کوئی انتقال کر کے قرآن خانے رکھ دیا تو رسماً پڑھ دیا ہے. اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال خبر دی کہ ایسے زمانے آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کو رسماً پڑھا جائے گا، قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اس لیے مسلمانوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے. کامیاب ہوئی انسان، سربلند ہوئی انسان دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اصلاح کی اور اپنی زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق اختیار کی. وہ دنیا میں بھی سربلند ہوگا، دنیا میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اس کو نصیب ہوگی، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہی قبر جسے ہر انسان کتراتا ہے، گھبراتا ہے، وہی اندھیری کی کوٹھی، جب مومن نیک عمل کرنے والا دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ قبر کیا ہوگا، روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہی قبر اس کے لیے کیا بنے گا، جنت کا باغچہ بن کر کے رہے گا. لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان پر، اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، نیک عمل پر زندگی گزرتی ہو ہر مسلمان کو اللہ خاتمہ نصیب فرمائے. تو وہی مسلمان کیا ہوگا جب قبر میں جو سب سے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل ہے، جب اس میں پہنچ جائے گا وہی قبر اس کے لیے کیا بنے گا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغچہ بنے گا. لیکن ہمارے مسلمان کو قبر کا فکر ہے کہاں؟ مسلمان کو تو اپنے دو منزلہ کا فکر لیے بیٹھا ہے. مسلمان کو تو اپنے بیٹا اور بیٹی کو انجینئر اور ڈاکٹر کیسے بنائیں گے اس کا فکر لگا ہوا ہے. قبر کا تو کسی کا فکر ہی نہیں، مرنے کا تو کسی کا فکر ہی نہیں. مسلمانوں، کتنے بڑے بڑے دولت مند، سرمایہ دار، طاقت والے، ثروت والے دنیا میں لوگ آئے، آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. آج ہم لوگ دنیا میں چل رہے ہیں، کھا رہے، پھر رہے ہیں، کیا معلوم تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی سانس اندر جا سکے گی کہ نہیں جا سکے، اس کا بھی علم نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہی چاہیے. اور تیار رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ کو قرآن حدیث کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق گزارنا چاہیے. جب موت آئے گی تو نیک اعمال میں آئے گی، نیک سیرت کے مطابق آئے گی، تو پھر کیا ہوگا، مرنے کے بعد جتنے منازل اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. تو ہمارے دارالعلوم غوثیہ مکیہ جو اس علاقے کے سب سے بہترین ادارہ ہے، اور اللہ کا فضل و کرم سے ہر سال یہاں کے مدرسین کی محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے
دستار بندی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کا ہر مسلمان پر ضروری و لازم ہے کہ اس اداروں کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرے، اس کو آگے بڑھائیے، اس میں تعاون کرے۔ آپ تعاون کریں گے کہ آپ کا تعاون ضائع نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، اللہ جل شانہ یہی تعاون آپ کو دنیا میں بھی خیر و برکت سے نوازے گا، اور کل مرنے کے بعد یہی جو آپ منظری میں دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، دے رہے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ چاہے دنیا میں رہے یا دنیا سے رخصت ہو جائے، آپ کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اس زمانے میں جہاں لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، مدرسوں سے دور ہو رہے ہیں، مدرسوں پر دشمنوں کا نظر لگا ہوا ہے، ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ ایسے اداروں کا تعاون کرے، ایسے اداروں کا آگے بڑھائیے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا اسلام بھی آباد رہے گا، دین کی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ یہی علماء نہ رہے تو آپ کو جنازہ پڑھائے گا کون؟ آپ کا نکاح پڑھائے گا کون؟ آپ کو حلال و حرام بتائے گا کون؟ آپ کو ناجائز و ناجائز بتائے گا کون؟ یہی مدرسوں کے فارغ تحصیل آپ کو حلال و حرام کے باتیں بتا رہے ہیں، آپ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ کا نکاح پڑھا رہا ہے، آپ کا مسجد کو آباد کیے ہوئے۔ اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ دین کی خدمت کرتے رہے اور ایسے اداروں کا آگے بڑھائے، تاکہ ہماری مسجدیں بھی آباد رہے، ہمارے ادارے بھی آباد رہے، دین کی بھی خدمت ہوتا رہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری اس ادارے کو اور ترقی عروج عطا فرمائے، اور ہمارے حفاظ کرام جو فارغ ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کو دین کی، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔